اللہ نے گناہ سے دور کر دیا ہے نا، تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو گناہوں سے دور کر دیا ہے، اب جو شخص یہ عقیدہ اور نظریہ رکھے کہ ان میں گناہوں کا یہ معاملہ تھا، تو پھر وہ قرآن کے خلاف ہوا یا نہیں ہے؟ یہ وہیں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں۔ ساری دنیا کی کتابوں کو چھوڑ دو، قرآن پر آ جاؤ، قرآن صحابہ کرام کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہی میرا ماٹو ہے، میں جب بھی بات کرتا ہوں یہی کہتا ہوں کہ قرآن کی طرف آؤ۔ اس طرح کتابوں میں آپ کو الجھا دیں گے، ہمارا تجربہ ہے، ادھر سے یہ کتاب، 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 معاملہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا۔ عام آدمی کہے گا پتہ نہیں ان کی بھی کتابیں ہیں، ان کی بھی کتابیں ہیں، کون سی سچی ہے کون سی جھوٹی ہے۔ لیکن قرآن پر تو کوئی یہ بات نہیں کر سکتا، قرآن کے ایک لفظ کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ نوٹ کر کے جائیے، آج کے درس میں میں نے 4 آیتیں 4 جگہ سے، ویسے تو سارا قرآن ہے، پھر یاد رکھنا یہ نہ کہنا کہ صرف 4 آیتیں، جو میں نے آج کے درس میں پیش کی ہیں یہ 4 آیات قرآن مجید سے ہیں، ان کو نوٹ کر کے جائیں، آپ خود غور کریں۔ آگے لفظ ہے وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے گناہ بھی دور کر دیے، ان کی حالت بھی سنوار دی ہے۔ اب ان باتوں کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ ہم کوئی اور حوالہ پیش کریں، یا تو وہ بات قرآن میں نہ ہو، جب قرآن مجید میں وہ بات موجود ہے تو اس کے بعد ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کے حوالہ جات کے پیش کرنے کی۔ قرآن سب سے بڑی کتاب ہے، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب دیکھیے جی تھوڑا سا ایک حوالہ اور دیکھ لیجیے، پھر اس کے بعد باقی باتیں۔ سورہ الحجرات جی، پارہ نمبر یہ بھی 26 ہے، میرے پاس صفحہ نمبر ہے جی 667 667، اس کی آیت نمبر 7 ہے، آیت نمبر 7۔ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ، اب ایک ایک لفظ جو ہے یہ قابل غور ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ، وہ جو لفظ وہ آ رہا تھا وہ یہی ہے، یہ میرے ذہن میں بار بار آیت آتی ہے۔ وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون۔ دیکھیے جی پورا ترجمہ دیکھ لیجئے، پھر میں آپ کو تھوڑا سا آخر میں سمجھا دیتا ہوں۔ قرآن پڑھنے والا کبھی صحابہ و اہل بیت کا دشمن ہو ہی نہیں سکتا۔ جو صحابہ و اہل بیت کے خلاف باتیں کرتا ہے وہ قرآن کا مخالف ہے، قرآن کا دشمن ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور جان رکھو وَاعْلَمُوا، کہ تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں، ان فیکم رسول اللہ، اگر بہت سی باتوں میں وہ تمہارا کہا مان لیا کریں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ۔ یہ ایک پس منظر ہے کہ ایک صحابی رسول کو اللہ کے نبی نے ایک جنگ کے لیے بھیجا تو وہاں ان کا ایک مسئلہ پیش آیا، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ یہ اگر میں ڈیٹیل میں جاؤں تو پورا درس چاہیے پھر کبھی صحیح، لیکن اللہ نے تم کو ایمان عزیز بنا دیا، تمہارے لیے اللہ نے ایمان کو عزیز پیارا بنا دیا، اور اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا۔ عزیز بھی بنایا اللہ نے ایمان کو، اور تمہارے لیے سجا بھی دیا ایمان کو۔ اور آگے جو لفظ ہیں وہ انتہا کے ہیں، وہ فرمایا وَكَفَّرَ عَنْكُمْ، اور کفر، یہ لفظ ہے کفر، ابھی دوسری جگہ یا کر رہا ہے، اور کفر اور گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا۔
وہ مانا ہے اور کر رہا مانا ہے دور کر دیا، بیزار کر دیا، دور کر دیا، متنفر کر دیا۔ کس چیز سے؟ کفر سے نفرت ہے، فسوق فسق سے، گناہ سے، عصیان نافرمانی سے۔ تین چیزیں آئیں، کفر، فسق، عصیان۔ کفر سے بھی اللہ نے تمہیں دور کر دیا صحابہ کرام کو، گناہ سے بھی دور کر دیا، نافرمانی سے بھی دور کر دیا۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہی لوگ ہیں جو راہ ہدایت پر ہیں۔ اولئک جمع، ہم جمع، راشدون جمع، اولئک یہ سب، ہم سب، راشدون سب۔ پھر دیکھو قرآن پر راشدون پر الف لام ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو معرفہ ہو گیا۔ ذکر کس کا آ رہا ہے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا۔ پہلے تین چیزوں کا ذکر بتایا، اور تین چیزیں کیا ہیں؟ عربی میں دو کے بعد تین سے جمع شروع ہوتی ہے، وہاں بھی تین چیزوں کا ذکر ہے، یہاں بھی جمع ہے کہ یہ تین چیزیں عام طور پر پائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ تینوں چیزیں صحابہ کرام سے دور کر دی، گناہ کو بھی، نافرمانی کو بھی، کفر کو بھی۔ پھر فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ سب کے سب راشد ہیں، یعنی ہدایت کے مرکز ہیں۔ راشدون پر الف لام لگا کر قرآن نے واضح کر دیا کہ صحابہ ہی رشد و ہدایت کے مرکز ہیں، صحابہ ہی رشد و ہدایت کی بنیاد ہیں، باقی سب بعد میں ہیں۔ تو ان الفاظ کے بعد میرے خیال میں کوئی اور زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب آئیے، یہ میں نے 4 آیتیں پیش کی ہیں۔ پھر دیکھیے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سورہ الحدید کی آیت نمبر 10۔ یہ آپ نوٹ کریں، ذہن میں بٹھائیں، پھر کبھی آپ کے یہ کام آئیں گے۔ اسی طرح سورہ الحجرات، اس کی آیت نمبر میں نے پیش کی ہے جو وہ 7 ہے۔ سورہ محمد، اس کی آیت نمبر 2۔ یہ 4 مقامات سے میں نے یہ آیات پیش کی ہیں۔ ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ مقتدر ہستیاں ہیں، وہ اللہ کے مقبول ترین بندے ہیں کہ اللہ نے ساری کائنات میں ان کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے، منتخب کیا ہے۔ یہاں الیکشن نہیں ہے، یہاں سلیکشن ہے۔ وہاں ابو جہل ابو لہب تو تھا، لیکن اللہ تو علیم بذات الصدور ہے نا۔ جس طرح اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ علام الغیوب ہے، اسی طرح اللہ کو تو پتا تھا نا کہ میرے نبی کے ساتھ جو آئے گا یا وہ صدیق ہوگا یا فاروق ہوگا یا عثمان ہوگا یا علی ہوگا یا معاویہ ہوگا یا سعد ہوگا، سعید ہوگا، طلحہ ہوگا۔ اسی طرح اللہ کو تو یہ پتا تھا نا کہ میرے نبی کے ساتھ جو صدیق ہوگا، کائنات میں اس صدیق کے بعد اس جیسا پھر کوئی اور نہیں ہوگا، فاروق اعظم جیسا پھر کوئی اور نہیں ہوگا، عثمان و علی جیسا پھر کوئی اور نہیں ہوگا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر وقت ساتھ نہیں دے رہا، میں نے بہت ساری اور بھی چیزیں ہوتی ہیں